السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیوں چاک کیا اور شیمہ کی خوش نصیبی کیا تھی۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی۔ تاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، آنکھوں میں سرما لگواتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کودا کرتی تھی۔ یہ تھی شیمہ کی خوش نصیبی۔ تو جیسا کہ رواج تھا، 2 سال معاہدے کے بعد مائی حلیمہ اداس دل، پریشان ذہن اور بوجھل قدموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچی۔ حلیمہ نے جس قدر رحمتیں اور برکتیں دیکھی، سارے گھرانے کا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور ہمارے پاس رہیں۔ مائی حلیمہ اپنے دل میں دعائیں کرتی ہوئی گھر سے چلی کہ یا اللہ، یہ بچہ کچھ دن اور ہمارے پاس رہ جائے۔ اس کی جو جدائی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ مائی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچی تو مکہ کسی وبا کی زد میں تھا۔ اس طرح حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ بہن، یہاں وبا پھوٹی ہوئی ہے، تم بچہ کچھ عرصے کے لیے واپس لے جاؤ۔ اس طرح حلیمہ کی امید بھر آئی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ مائی حلیمہ خوش دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر اپنے دامن میں سمیٹے واپس اپنے گھر آ پہنچی۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو گنبار کر رکھا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ واپس آنے کے 2 ماہ بعد شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال تھی، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کے حالات سننے کی خواہش کا اظہار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنا بچپن حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں گزارا۔ ایک دن میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے وادی میں جا رہا تھا کہ انسانی شکل میں چند فرشتے، جن کے ہاتھوں میں سونے کا تھال تھا اور ان میں برف تھی شاید، انہوں نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور میرے سینے کو چاک کر دیا۔ میرے رضائی بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگتا ہوا گھر پہنچا، حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ میرے قریشی بھائی کو چند آدمیوں نے زمین پر لٹا کر اس کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے فوراً اپنی چھاتی سے مجھے لگا لیا اور کہا کہ میرے بچے کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح 3 آدمیوں نے میرے سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور ان میں سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر باہر پھینک دیا، پھر میرے دل کو برف کے ساتھ دھویا۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیا، اچانک ایک نورانی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے جیسے ہی یہ مہر میرے دل پہ لگائی، میرا دل نور سے منور ہو گیا۔ میں نے ایک عجیب و غریب لذت، ٹھنڈک اور راحت محسوس کی، چونکہ اس کا اثر میرے دل پر عرصہ دراز تک رہا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سینے کو برف سے دھویا اور صاف کیا۔ میرے دل کو دھو کر مطہر کیا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مادہ معصیت کو بجھانے کے لیے شاید برف کا استعمال کیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو علم، حکمت
انوار الہی سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے باہر نہ نکل سکے۔ اس عمل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 10 آدمیوں کو ساتھ تولا گیا، پہلے میں ان سے بھاری نکلا، پھر مجھے 100 آدمیوں کو ساتھ تولا گیا تو میں ان سے بھی بھاری نکلا۔ ان میں سے کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خدائی کے ساتھ بھی تولا جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ان سے زیادہ ہوگا۔ یہ تھا واقعہ شق صدر۔